بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ میرے دوستان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 105 کا تھوڑا سا حصہ بیان کیا۔ میرے دوستو، یہ جو ہم نے آیت پاک تلاوت کی، اس کا مقصد ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ کر لیتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، یعنی اس کے اوپر نظر رحمت کی کر دیتا ہے، اس کو چن لیتا ہے۔ آج عید الفطر ہے اور عید کا اسلامی تعلیمات میں ایک انتہائی اہم اور مقدس مقام ہے۔ یہ دن مسلمانوں کو ان کی روحانی ترقی، اللہ کی رضا اور اجتماعی عبادات کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت مستقل طور پر اپنی اپنی جگہ اس لائق ہے کہ اہل ایمان اس پر خوش ہوتے ہیں۔ جب ان کی عید کا دن آتا ہے، یعنی عید الفطر کا دن آتا ہے، تو اللہ ان بندوں پر فخر کرتا ہے اور فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے فرشتوں سے، اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی اجرت کیا ہونی چاہیے جو اپنا کام پورا کر دے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا الہی، اس کی اجرت یہ ہے کہ اسے پورا اجر دیا جائے، اسے پورا حق دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندے اور بندیوں نے میرا وہ فریضہ پورا کر دیا جو ان پر تھا۔ پھر وہ دعا بھی میں دست طلب دراز کرتے ہوئے نکل پڑتے ہیں۔ مقصد یہ کہ پہلے انہوں نے وہ فرض پورا کیا جو اللہ نے حکم دیا۔ جب جیسا کہ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہم نے پورے کیے اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب رمضان المبارک پورا ہو گیا تو پھر ہم جب دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے فرمایا ہے کہ مجھے اپنی عزت، اپنی جلال، اپنے کرم، اپنی بلندی اور اپنی رفعت مکانی کی قسم، میں ان کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ فرمایا پھر یہ لوگ بخشے ہوئے لوٹتے ہیں۔ جب آپ عیدگاہ میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے جو اللہ کا وہ حکم پورا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا، تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ میرے دوستو،
یزید بن خمیر سے روایت ہے کہ صحابی رسول عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نکلے تو انہوں نے امام کے دیر کرنے کو، یعنی کہ امام نے نماز عید دیر سے پڑھائی، اس کو ناپسند کیا اور کہا ہم تو اس وقت عید کی نماز سے فارغ ہو جاتے تھے جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات کا وقت تھا، اور یہ تو اشراق پڑھنے کا وقت آ گیا۔ میرے دوستو، اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو عید ہے وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد ادا کی جائے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن روزہ رکھنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا عید الفطر کا دن روزوں سے افطار کا دن ہے۔ جیسے ہم روزہ افطار کرتے ہیں، ہم نے تمام روزے رکھ لیے تو عید کا دن افطار کا دن ہے، اور مسلمانوں کی عید کا معنی کیا ہے؟ خوشی کرنا، خوشی منانا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن عید پڑھنے کے لیے اس وقت تک نہ نکلتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوریں نہ کھا لیتے۔ عید کی نماز سے پہلے کھانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ روزوں سے افطار کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کا انتخاب کرتے تھے، کھجور کا ایمان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، اور وہ درخت مسلمان کی طرح ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے، تو لوگوں کا دھیان جنگل کے مختلف درختوں کی طرف گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں جھجک گیا۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے کہ وہ کون سا درخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ ایک مومن کا شعار یہ ہے کہ وہ خوشیاں ایسے منائے جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی۔ عید الفطر رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے، اور شکر اس بات کا کہ آپ کا خالق اس دن کو اس کے روزوں کا اجر دینے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو عید کا دن اللہ کی خاص رحمت کے نزول کا دن ہے۔ بخاری شریف میں درج ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عید کے موقع پر مردوں کی صفوں سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عورتوں کو خطبہ دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ شاید ان کو آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اس لیے آپ نے علیحدہ انہیں جا کے نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا۔ یہ آواز سن کر کوئی عورت بالی، کوئی عورت انگوٹھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں آپ نے کپڑا پھیلایا اور اس میں ان کو ڈالنے لگی، اور وہ یہ چیزیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے لینے لگے۔ اس سے یہ وعدہ ہو گیا کہ عید کے دن صدقہ و خیرات کرنا سنت ہے۔ جس طرح روزہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح صدقہ و خیرات بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ مقصد خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ عمل برباد ہو جاتا ہے، بلکہ دوسرے عمل بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ اس دن کی ایک اہم عبادت صدقہ فطر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر مرد، عورت، آزاد اور غلام سب پر ایک سا کھجور یا ایک سا جو فرض قرار دیا گیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چھوٹے بڑے کی طرف سے میں اپنے بیٹوں کی طرف سے صدقہ فطر نکالتا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ فطر ہر فقیر کو جو اسے قبول کر لیتا دے دیا کرتے تھے۔
اور لوگ صدقہ فطر 1 یا 2 دن پہلے ہی دیا کرتے تھے۔ اس وقت کی بات ہے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے فطر نکالنے کا حکم دیتے تھے۔ میرے دوستو، یہ وعدہ ہو گیا کہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ زکوٰۃ الفطر ان افراد کو دی جاتی ہے جو مالی طور پر کمزور ہے، جیسے غرباء، مساکین اور محتاج لوگ ہیں۔ یہ ایسے افراد ہونے چاہیے جو اپنی عید کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، ان کو آپ صدقہ فطر دیں۔ صدقہ الفطر کی ادائیگی کرتے وقت دل میں نیت کریں کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے میں دے رہا ہوں، نہ کہ میں اپنا نام پورا کرنے کے لیے دے رہا ہوں۔ حاضرین مجلس، عید بہت سارے اعمال کا مرکب ہے۔ یہ عبادت اور اللہ سے قربت کا دن ہے۔ مسلمان اس دن غسل کر کے نئے کپڑے پہن کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ مقصد اللہ کے حکم کی بجاوری ہے۔ یہ دن اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری ہے، اس کی حمد و ثنا ہے، اور اس کی حمد و ثنا کا اظہار کرنا ہے۔ یہ اجتماعیت اور اتحاد کا دن ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، خیریت معلوم کرتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ عید خوشیاں بانٹنے کا موقع ہے۔ اس کا فائدہ تب ہوگا جب اللہ کی رضا پیش نظر ہوگی۔ اس کے صحیح اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے۔ آپ لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ ایسا بننا چاہتے ہیں جس پر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ یہ بخاری شریف میں ہے، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے وہ جو چاہتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے چاہنا چاہیے اسے۔ اب ہر شخص محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھ کے دیکھے کہ آج عید کے دن جب ہم اللہ سے اچھی اجر کی امید لے کے آئے ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں، کیا ہمارے دلوں میں مسلمان بھائیوں کے لیے وہ جذبہ موجود ہے؟ میرے دوستو، میرا آج کا پیغام یہی ہے کہ ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں کہیں، وہ دیکھو میرا غلام آ رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ جو فطر ہے، صدقہ فطر ہے، یہ جو فطرانہ ہم کہتے ہیں، یہ جو بھی دیتا ہے اپنے جان کا صدقہ دیتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ وہ عید پڑھنے سے پہلے کسی کو وہ فطرانہ دے تاکہ وہ اس کے کام آ جائے۔ میرے دوستو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لانا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔